الحمدللہ کفا والسلام علی عبد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، میرا آج کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک اور صبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول تھے، مگر ان کی زندگی عیش و آرام سے نہیں گزری۔ کئی دن ایسے گزر جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ اسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کیا کہ بھوک نے مجبور کر دیا۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، وہ بھی بھوک کی وجہ سے ہی گھر سے باہر نکلے تھے۔ تینوں حضرات ساتھ چل پڑے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے جھوم اٹھے، فوراً تازہ کھجوریں پیش کی اور بکری ذبح کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کریں۔ پھر کھانا تیار ہوا، سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اس ذات کی قسم، قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو خود بھوک برداشت کرتے تھے مگر امت کو صبر، شکر و نعمت کی قدر سکھاتے تھے۔ آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کامیابی مال کی زیادتی میں نہیں بلکہ خدا کی دین پہ ہے۔ اگر مال ہی کامیابی ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے امیر انسان ہوتے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال جمع کرنا پسند نہیں بلکہ سادگی، قناعت اور اللہ پر بھروسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت تھی۔ اسی لیے ہمیں بھی مال کی طرف نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اللہ کے دین کی طرف چلنا چاہیے۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ جزاک اللہ۔